جی میں کفایت اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ پیش کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں کریے، آپ سوال پیش کریے، بولیے، سٹیٹمنٹ پیش کریے، اعتراض پیش کریے، جلدی بتائیے. جی تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص عثمان کے وفادار تھے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے میں، اس خلافت کے ایشو میں جو ہے وہ قصاص عثمان کا اس میں زیادہ حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بنسبت باقیوں کے. تو اس میں ایک حقیقت طور پہ ان کو جواب دوں گا کہ اس میں آیا ہے کہ امر خلافت، اس خلافت کے امر پہ، اس خلافت کے حکومت پہ ہم زیادہ حقدار ہیں بنسبت باقیوں کے، خواہ اس کا باب ہی کیوں نہ اٹھ جائے. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ ڈنڈی ماری ہے. انہوں نے جو بات کہی نا کہ امر خلافت میں نے ڈنڈی ماری ہے، بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈنڈی ماری ہے، یعنی امر خلافت کا ذکر ہے اور میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالبے کی بات ہے. بھائی اس روایت میں آپ خلافت کا لفظ دکھا دیں تو میں مان لیتا ہوں کہ آپ کا الزام صحیح ہے کہ میں نے ڈنڈی ماری ہے. اگر آپ اس روایت میں خلافت کا ورڈ، خلافت کا لفظ آپ دکھا دیں تب آپ الزام لگائیں کہ میں نے ڈنڈی ماری ہے، لیکن اس روایت میں خلافت کا لفظ نہیں ہے، اس میں الامر کا لفظ ہے، الامر. اور پھر آپ پورا لیکچر میرا سنیں گے تو اس روایت یعنی مصنف عبد الرزاق میں فلما تفرق الحکمان، حدیث کی شرح ہوتی ہے تو حکمان یعنی وہ تحکیم کا واقعہ ہے، یعنی یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ پورا جو بیک گراؤنڈ ہے روایت کا وہ تحکیم کا ہے. اور تحکیم کے وقت موضوع بحث کیا چیز تھی؟ خلافت کا کون حقدار ہوگا، یہ چیز وہاں پر بحث کا موضوع تھی ہی نہیں، بلکہ وہاں پر بحث کا موضوع جو مسئلہ تھا وہ خون عثمان کا قصاص کا مسئلہ تھا. اسی بنیاد پر جنگ جمل ہوئی، اسی بنیاد پر جنگ صفین ہوئی. یہ پورا جو میٹر ہے وہ خلافت کا ہرگز نہیں ہے، وہ پورا معاملہ. تو ایک تو حدیث تشریح کر رہی ہے کہ وہ تحکیم کا معاملہ ہے، اور تحکیم کے وقت پوری دنیا جانتی ہے کہ وہاں جو مسئلہ جو بنا اختلاف تھا، جو بنیاد تھی اختلاف کی، وہ خون عثمان کا قصاص. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، باقاعدہ پیش کی گئی لیکچر میں، کہ علی رضی اللہ عنہ نے خود پوچھا کس سے؟ زبیر رضی اللہ عنہ سے، طلحہ رضی اللہ عنہ سے، کہ بھئی آپ کو کس چیز کا اختلاف ہے؟ انہوں نے کہا کہ خون عثمان کا قصاص چاہیے. اور پھر میں نے ابن عساکر وغیرہ کی روایت پیش کی، مصنف ابن ابی شیبہ، دوسری کتب احادیث میں بھی عثمانی کی روایات ہیں، کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی سوال ہوا، یعنی جو سوال اہل جمل سے ہوا کہ آپ کی مخالفت کیوں ہے، ان کا جواب خون عثمان کا مسئلہ. اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی سوال ہو رہا ہے کہ بھائی آپ اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، علی رضی اللہ عنہ ہم سے زیادہ حقدار ہے، لیکن ہمیں خون عثمان کا بدلہ چاہیے. اب جب صراحتاً وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ نہیں، خون عثمان کا مسئلہ ہے، تو آپ اس روایت میں خلافت کی بات کہاں سے لے آئے؟ کس بنیاد پر آپ لے آئے؟ اور پھر وہاں پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فریق ہے ہی نہیں خلافت کے، وہ خلافت کے فریق ہے ہی نہیں. اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ خلافت چاہ رہے ہیں تو آپ کہتے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں. حالانکہ صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح فتح الباری ابن حجر نے لکھ رکھا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے عبداللہ ابن عمر یا ان کے والد کی طرف اشارہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. تو اب نہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے خواہاں ہیں، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے خواہاں ہے. دیکھیے 3 پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ واقع تحکیم کا مسئلہ ہے، اس وقت جو موضوع تھا، جو ٹاپک تھا، وہ ٹاپک تھا خون عثمان کا قصاص. دوسرا پوائنٹ یہ کہ عبداللہ، اس لیے چونکہ وہ ٹاپک خون عثمان کے قصاص تھا، اس لیے یہاں پہ الامر سے مراد خلافت نہیں ہو سکتا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے خواہاں ہی نہیں تھے، وہ خلافت کے چاہنے والے تھے ہی نہیں، ان کو خلافت سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا. بلکہ تو طبقات ابن سعد کی صحیح روایتیں میں نے لیکچر میں پیش کی، میرا لیکچر نمبر 12 پیش کیا کہ ان کے سامنے ان کو آفر کیا گیا کہ آپ خلیفہ بن جائے، انہوں نے کہا نہیں، مجھے خلافت نہیں چاہیے. تو وہ بھی اس کا مطلب کہ وہ خلافت کا ٹاپک نہیں ہو سکتا. تیسرا پوائنٹ یہ کہ خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ خود قبول کر رہے ہیں، ان سے جب بات کی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خلافت سے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خون عثمان کا قصاص چاہیے، اور خلافت کا جو معاملہ ہے علی رضی اللہ عنہ اس کے زیادہ حقدار ہیں. جب صراحت کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ پوری صراحت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے حقدار وہ ہیں، ہمیں صرف خون عثمان کا بدلہ چاہیے، پھر اس روایت میں الامر کا معنی خلافت کہاں سے لے آئے آپ؟ کون سی دلیل آپ کے آگے کہ یہاں الامر سے مراد خلافت ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ یہاں جو موضوع بحث ہے وہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص ہے، خلافت کا مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ ڈنڈی ماری علی مرزا نے، یہ وہ اس شخص نے اپنی طرف سے لا کے خلافت کا لفظ بڑھا دیا. حدیث کے متن میں خلافت نہیں ہے تو اللہ کے بندے آپ ہمیں کیسے کرو کہ ہم نے ڈنڈی ماری؟ جی اب میں اس کا جواب دے دوں کیا؟
روایت میں اس کا جواب موجود ہے. عبداللہ بن عمر سے پھر جو تابعین ہے وہ پوچھتے بھی ہے کہ تم آپ اس وقت خاموش کیوں رہ گئے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی طرف کنایہ کر کے فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے اوپر جواب دیا کہ میں جواب میں یہ کہتا کہ تجھ سے زیادہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، یہ جو آپ نے کہا نا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کنایا کیا، اشارہ کیا، یہ کہاں مجھے نکال کے بتاؤ. یہ تو آپ کے الفاظ ہے نا، لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے روایت پر لکھا ہوا ہے. روایت میں کہاں ہے؟ روایت میں کہاں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا، کنایا کیا؟ کدھر ہے روایت میں؟ صحیح بخاری بتاؤ. جی تابعین نے بولا نا، تابعین نے بولا کہ انہوں نے کنایا کر کے فرمایا. آپ بتائیے کون سی لائن میں ہے؟ آپ کا دعویٰ ہے نا بھائی، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کنائے کیا. کیوں کنائے کریں گے؟ آپ کوئی ایک روایت بتا دیں کہ عبداللہ بن عمر خلافت کا اپنے آپ کو حقدار کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے خلافت چاہیے. کہیں ہے کوئی اسٹیٹمنٹ ہے عبداللہ بن عمر کا؟ جی یہیں پر لکھا ہے، اس میں لکھا ہے. اس میں کدھر لکھا ہوا؟ کہاں لکھا ہوا؟ یہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. عبداللہ بن عمر ایک منٹ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی میں کبھی بھی خلافت نہیں مانگی. ادھر بھی نہیں لکھا ہوا. یہ تو آپ کی بات ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری کے سب سے بڑے ایک منٹ صحیح بخاری کے سب سے بڑے شارح حافظ ابن حجر رحم اللہ، جو بخاری کی شرح لکھتے لکھتے 25 سال بتا دیے، ان کو نظر نہیں ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو دکھ رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں؟ ہاں شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ ادھر روایت میں بابے کا حوالہ نہیں دے مجھے، بابے کا حوالہ نہیں دے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ حافظ ابن حجر رحم اللہ کی حوالہ نہیں، تمہارے حوالہ کیوں؟ تمہاری کون سنے گا؟ کون ہو تم؟ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں بخاری مسلم پہ رہے، بخاری مسلم پہ رہے، کسی بابے کی طرف نہ جائے. سامنے روایت موجود ہے، سامنے صحیح بخاری میں دکھاؤ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا. بہت بتاؤ صحیح بخاری میں بتاؤ کہاں لکھا ہوا؟ کبھی بتانے سامنے 4108 نمبر حدیث. یہی تو حدیث یہ تو علی مرزا کا وہ ہے نا نوٹنکی، اس کی نمبر میں بتا دوں کچھ بھی بول رہے ہیں آپ. روایت میں مینشن کرو، الفاظ مینشن کرو جہاں پہ یہ بات ہے. کون سے الفاظ بتاؤ بھائی؟ عربک بتاؤ، کہاں سے کون سے الفاظ میں؟ کس کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں؟ علی مرزا سے سن کے آئے نا. اس کو زوم کر لے، جس کو تھوڑا زوم کر لے. کیا ترجمہ زوم کروں کہ عربک زوم کروں؟ کیا زوم کرے؟ ترجمہ. اوکے چلو، کون سا چاہیے آپ کو؟ ترجمے میں مسٹیک ہے اس کے، میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن آپ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا، یہ روایت میں کہاں بتاؤ؟ جی یہاں پہ when the people deferred حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ addressed that the people saying یہ علی مرزا نے تمہارے دماغ میں گھسا دیا ہے بات، حدیث میں نہیں ہے. نہیں حدیث میں، یہ تمہاری بات ہے. آپ سامنے پیش کریں پھر کیا ہے؟ ارے ہے ہی نہیں حدیث میں. آپ کیا کرو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندہ یہ پورا لیکچر سن کے آیا بھی نہیں ہے، پورا لیکچر سن کے نہیں آیا ہے. یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کا پورا اس میں پورے ڈیٹیل میں جواب ہے. یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں پورے ڈیٹیل میں بحث ہے اس کا، یعنی جو ہم نے پورے لیکچر میں اس کی وضاحت کی ہے. آپ بتاؤ میں نے کیا وضاحت کی؟ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا، اس کا پورا جواب میرے لیکچر میں موجود ہے. وہ جواب اس کا جواب دو آپ میرے لیکچر میں، اس کا پورا ڈیٹیل میں نے کیا وضاحت کی، اس کا جواب دو. ابھی دو باتیں. بابے کا حوالہ موجود ہے. میں بابو کو نہیں مانتا، میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں. ارے بابوں کو نہیں، تمہاری کیا عزت ہے؟ بابوں کو مت مان، تمہاری مانیں گے؟ یعنی بابا کو چھوڑ کے تم کو مانیں گے؟ بابوں کو نہیں ماننا، علی مرزا کو ماننا. نہیں بابوں کو نہیں ماننا، علی مرزا کو ماننا. اب بابا کا میں تو نیوٹرل ہوں نا، میں تو تمہاری اپنی بات ہے. یہ ساری بات علی مرزا کی جس لوگ ڈھو رہے ہو بخاری میں نہیں ہے. صحیح بخاری میں بات نہیں ہے. بابے کی نہیں ماننا، علی مرزا کو بناؤ گے؟ یہ جو بات لے کے علی مرزا کی بخاری میں نہیں ہے، صحیح بخاری میں نہیں ہے. آپ بول رہے ہو. اچھا ایک منٹ. ارے بھائی شیخ جو بول رہے ہیں، شیخ جو بات بول رہے ہیں نا، آپ ذرا بات سمجھو. وہ جو کیلیفیٹ ورڈ وہاں لکھا تھا نا، کیلیفیٹ وہاں پہ ترجمے میں، آپ گوگل ٹرانسلیٹ میں سیم حدیث ڈال رہا ہوں. میں آپ کو سیم حدیث ابھی گوگل ٹرانسلیٹ سے بتا رہا ہوں. ایک منٹ رکیے، اور آپ دیکھو گے کہ وہ غائب ہو جائے گا. وہ ورڈ کون سا ورڈ غائب ہو جائے گا؟ کون سا ورڈ غائب ہو جائے گا؟ وہ کیلیفیٹ کا. یہ معاملہ کیلیفیٹ کا نہیں ہے. معاملہ جو مترجم نے، ٹرانسلیٹر نے جو دیا ہے نا، وہ عربک میں نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کیا کہاں ہے بتاؤ؟ اشارہ کیا وہاں بھی نہیں ہے. اشارہ کیا جی مسئلہ جو ہے نا وہ کیلیفیٹ کا نہیں ہے. مسئلہ اس پہ کہ جواب میں کیا کہا؟ جواب میں یہ کہا کہ تجھ سے زیادہ اس خلافت کے حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام میں داخلی کے لیے مارا ہے. نہیں یہ سب تمہاری بات ہے، روایت میں نہیں ہے. یہ روایت میں روایت میں موجود ہے.
ارے نہیں ارے یہ روایت عربی الفاظ پڑھ کے بتا ترجمہ. میں نے یہ تمہاری جہالت ہے. دیکھو عربی سیکھو جا کے. نہیں ہے روایت میں. ارے تم نکالو نا. بولو کہاں ہے بھائی؟ اشارہ کیا کہاں ہے؟ اشارہ کیا کہاں ہے؟ نیچے برابر نیچے چلے پورا نیچے چلے جائے. ہاں چلو گیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے؟ کیا کہا کہ جی اوپر سے پڑھے عبداللہ بن عمر سیڈ. ہاں عربی انگلش تو ان کا ترجمہ دیکھ کر پھر عربی پہ جائیں گے. عربی بتاؤ کدھر ہے؟ عربی الفاظ بتاؤ کدھر ہے؟ آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہے نا. عربی میں آپ کو فگر آؤٹ کرنا. میں تو نیوٹرل بندہ ہوں. ارے میں ترجمہ کر کے میں تو بتاؤں گا. نیوٹرل بندہ ہوں. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو آیا ہے آرگو کرنے کے لیے. اشارہ کیے وہ کہاں ہے ترجمے میں؟ انگلش میں بھی کہاں ہے؟ 3 ہفتے سے اس کو ٹائم دیا جا رہا ہے. تیاری کر کے آنا. کم سے کم ایک حدیث پڑھ کے آنا چاہیے تھا نا. جی جواب دیکھیے نا. جواب کیا عبداللہ بن عمر کی اوقات نہیں ہے بندے کی. ایک روایت ایک لائن نہیں پڑھ سکتا اور آیا آرگو کرنے کے لیے. اشارہ کیا اہل حدیث کہتے ہیں نا. اپنے اہل حدیث کہتے ہیں نا. بخاری مسلم سے بھاگتے ہیں آپ لوگ. ارے پاگل آدمی تو ہے ہی نہیں صحیح بخاری میں. علی مرزا نے تیرے دماغ میں گھسایا ہوا ہے. بخاری مسلم کو مانتے نہیں آپ لوگ اور اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں. جو بات صحیح بخاری کی روایت کے اندر نہیں ہے وہ تمہارے دماغ میں اڈیل لا. علی مرزا وہ آ کے یہاں پہ بک رہے ہو ورنہ دکھا روایت میں کہا ہے. پاگل آدمی. اچھا بولو. مسلم کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا آپ لوگ. بخاری مسلم کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. اہل حدیث اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. بخاری مسلم کا نام لے رہا. نہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ دیکھو عبداللہ بن عمر اشارہ کیا کہاں تھا؟ اشارہ کیا نہیں تھا نا. نیچے دیکھنا. نیچے دیکھنا. عبداللہ بن عمر کا آنسر بتاؤ کہاں اشارہ کیا کہاں ہے؟ جتنا اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے ہی نہیں. عبداللہ بن عمر کا آنسر تو دیکھیں. عبداللہ بن عمر نے آنسر کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ پڑھو. جی پڑھے. اب میں کیوں پڑھوں؟ آپ بتاؤ اس میں اشارہ کیا. آپ ترجمہ صحیح کرو. اشارہ کیا کہاں ہے؟ یہاں پہ اشارہ کیا ہے ہی نہیں. آپ عربی پڑھو اور آپ ترجمہ کرو. اس لیے کہ ہم کریں گے تو بہت غلط کر رہے ہیں. ان کے ترجمے میں ہی نہیں ہے وہ. بولے ترجمہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ کے حق میں جاتے نا آپ ترجمہ کر لے. اچھا عربی پڑھو آپ. یار یہ بابا کو مانتے نہیں ہیں تو ترجمہ خود کرنا چاہیے. کسی بابے نے ہی ترجمہ کیا ہے. کیسے مان لیں گے آپ ترجمے کو؟ آپ کو عربی سیکھ کر کے ترجمہ کرنا چاہیے. اتنا بابے کو نہیں مان. آپ نے اتنے کانفیڈنس سے آ کر کے بولا روایت کھولو. میں تو سمجھا کے لے آئے آپ تو. اس کے بعد بول رہے ہیں ٹرانسلیشن پڑھو. تو ٹرانسلیشن بھی تو کسی بابے نے کیا ہے میرے بھائی. بابے نے لکھی ہے نا. یہ جو روایت ہے یہ میرے بابے نے لکھی ہے. بخاری مسلم. آپ اس کا ترجمہ کریں. او اللہ کے بندے بخاری مسلم میں نہیں ہے. تمہاری بخاری مسلم میں بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. یہی تمہاری جہالت ہے. جاؤ عربی سیکھو. جاؤ پہلے عربی سیکھو. تمہاری سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ تمہیں عربی نہیں آتی. وہ الو بنا رہا ہے. وہ بیوقوف بنا رہا ہے. ترجمہ بھی نہیں کر پا رہے. آپ لوگ تو ترجمہ بھی نہیں کر پا رہے. علی مرزا تم کو بیوقوف بنا رہا ہے. تم اللہ کے بندے عربی سیکھو. ترجمہ کرو خود. تمہارے سامنے آ جائیں گے. پوری ایک ایک لائن میرے لیکچر میں نا ایک ایک لائن کا ترجمہ ہے. تم یہاں پہ میں 3 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ سن کے آؤ. ترجمہ کرو. میرے لیکچر میں کوئی ایک سنگل لائن بتا دو. میرا جو لیکچر نمبر 12 ہے نا, لیکچر نمبر 12, سنگل لائن بتا دو اس روایت کا جس کا ترجمہ میں نے نہیں کیا ہے. اس لیے یہ مت کہنا کہ آ کے یہاں ترجمہ کرو. ترجمہ آلریڈی میں نے کیا ہے. جا کے سن لو پورا لیکچر سن لو. ایک ایک لائن کا ایک ایک ورڈ کا میں نے ترجمہ کیا. اور یہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے نہیں آپ ترجمہ کرو. ترجمہ تو آلریڈی کیا ہو نا. اس پہ کوئی کاؤنٹر کرنا بتاؤ میں نے ترجمہ غلط کیا ہے. نوٹ کر کے آنا چاہیے. 3 ہفتے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پورا لیکچر سن کے آؤ اور جہاں اعتراض ہے نوٹ کر کے آؤ. اگر تمہیں لگتا تھا کہ ترجمہ میں نے غلط کیا تم نوٹ کرتے اور کہتے حدیث میں یہ ہے آپ نے ترجمہ غلط کیا. میں ایکسپٹ کرتا اس کو. اب یہاں آ کے آج کہہ رہے ہو کہ ترجمہ کرو. کیوں کرو ترجمہ؟ آلریڈی میں کر چکا ہوں ترجمہ. کتنی بار ترجمہ کراؤ گے؟ تو تیاری کر کے آؤ, محنت کر کے آؤ تاکہ اچھا لگے بات کرنے میں. لیکن اس بندے نے ابھی بھی پورا نہیں, تھوڑا بہت سنا ہوگا شاید, لیکن پورا کمپلیٹ لیکچر نہیں سنا ہے. کمپلیٹ لیکچر سنتا تو یہاں کے نئے سرے سے وہ سب علی مرزا کے لا باتیں پیش کر رہا ہے جس کا جواب دیا جا چکا. اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. اس لیکچر میں میں نے جو باتیں کہی ہیں ان باتوں کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. مینشن کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ کہا اور یہ غلط ہے, آپ نے یہ ترجمہ کیا یہ غلط ہے. ایسے نوٹ کر کے لانا چاہیے نا بندے کو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس اسٹریم میں اپنے کسی لیکچر کا حوالہ دیتے ہیں, اگر کسی بھائی کو اعتراض ہے تو جائیے لیکچر سنیے, کاپی قلم لیجیے اور نوٹ کیجیے کہ آپ نے یہ کہا غلط ہے, آپ نے یہ ترجمہ غلط کیا. آپ کی بات صحیح ہوگی ہم مان لیں گے, نہیں صحیح ہوگی تو آپ کے جو ہے تو
کھڑا کرنے سے تھوڑی مان لیں گے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.